اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العظیم۔ مصر کے بادشاہ نے جب ایک خواب دیکھا، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ دو ساتھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں، اور ان کو خواب آیا اور ان کی تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ایک کو کہا کہ تم نے اپنے مالک اپنے بادشاہ کو جا کے میرے متعلق بتانا ہے، ذکر کرنا ہے، لیکن وہ بھول گیا۔ تو دری اثنا بادشاہ کو بھی ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب اس طرح کا آتا ہے کہ اس کے کوئی بھی عالم اور اس کے شیوخ رہبان جو ہیں وہ اس خواب کی تعبیر کو نہ پہنچ سکے، تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ یاد آتا ہے، تو وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب کا بتایا جاتا ہے، اور وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، تو وہ بادشاہ جو ہے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری حکومت کا حصہ بنیں اور میری سپورٹ کریں اور میری ہیلپ کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت وہ وزارت مانگی کہ جو ایک بہت ہی اہمیت والی ہے اور جس کی ریڑھ کی حیثیت ہوتی ہے کسی ملک کی ترقی میں، اور وہ ہے مالیات کی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ویسے ہی نہیں مانگ لی، وہ اس کے آگے جو ہے اس کی کوالٹیز بتا دیں کہ اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اور وہ گولڈن ورڈز بھی بتا دیے کہ انی حفیظ علیم، کہ میں اس کا امانت دار بھی ہوں، اس کا اہل بھی ہوں، اور اس کے متعلق مجھے مکمل طور پہ اس کی خبر بھی ہے، اور میں اس کا ایکسپرٹ ہوں کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اس نظام کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ایک اہمیت والی ایک بات تھی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی مسلمان ملک، کوئی بھی مسلمان اس کے بارے میں اس کی حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکا۔ لیکن یہودیوں نے اس کو سمجھا بھی اور اس کو پرکھا بھی، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر آج دیکھیں کہ وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور ہم عوام، خاص طور پر مسلمان جو عوام ہے، مسلمان جو آبادی ہے، وہ بالکل اندھیرے میں ہے۔ ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں کہ وہ کیا کریں۔ مثلا اگر کسی نے مکان لینا ہے، یورپ میں ہے، اگر اس نے مارٹگیج کرنی ہے تو اس کو بالکل پتہ نہیں ہے، وہ کنفیوز ہے کہ آیا یہ جو مارٹگیج میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس نے لون لینا ہے کسی بینک سے تو وہ اس میں بھی پریشان اور پزل ہوتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں۔ اگر اس نے کوئی کار لینی ہے، انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی معاملہ کرنا ہے، تو وہ اس کو اندر بھی جو ہے وہ پریشان، اور اس کو اس طرح کا آنسر نہیں ملتا جس طرح کا ایک آنسر ملنا چاہیے ہمارے سکالر سے، ہمارے علماء سے، جس کو ڈسکریٹ قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ یس اور نو۔ کہ ایک آدمی کویسچن کرتا ہے کہ میں انسٹالمنٹ کے اوپر اپنی کار لے لوں، تو اس کو کوئی بھی آدمی کہتا ہے ہاں جائیے لے لیجئے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک آدمی کویسچن کرتا ہے کہ کیا میں لون لے سکتا ہوں بینک سے، تو اس کا جواب آگے آنا چاہیے کہ ہاں آپ لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے ہو، چلے ایک دو پری ریکویزٹس آپ بتا سکتے ہیں، لیکن ایک پراپر گائیڈ ہونی چاہیے عوام کے لیے، جس گائیڈ کے تحت جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ لے سکیں اور وہ سٹیپ اٹھا سکیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پریشان ہیں، اور جس طرح کے آج کل حالات ہیں کہ وہ مکان لینا چاہ رہے ہیں، کار وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی صورت نہیں، وہ خوف میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتا جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی ہو۔ لیکن کیا یہ چیزیں کرنے سے پہلے ایک دو کویسچن جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کرنسی سسٹم ہے، کیا یہ کرنسی سسٹم ربا فری ہے؟ کیا اس کے اندر سود شامل نہیں ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو ہماری جو کرنسی ہے وہ بالکل ایک پیپر بیس ہے۔ پیپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیپر کو، اگر میرے پاس کچھ پیپرز ہیں، کچھ نوٹس ہیں، میں اس کو جلا دیتا ہوں یا میں اس کو دھو دیتا ہوں کہیں، تو وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کی حیثیت، کیونکہ اس کی کوئی ایک ٹینجیبل جو حیثیت ہے، ٹینجیبل ویلیوز نہیں ہے اس کے اگینسٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس کی جو بیس ویلیو ہے وہ بھی ایک اور پیپر ہے ڈالر کے نام کا، اور ڈالر بھی جو ہے وہ ایک پیپر ہے، اور وہ جو پیپر ہے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ وہ ایک صرف بینکوں کی ایک اتھارٹی ہے، بینکوں کی ایک گارنٹی ہے کہ بینک اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر آج بینک جو ہیں وہ اس کرنسی کو ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کی جو بھی کرنسی ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل اصل میں جو ملکی قرضہ جات ہیں، جو ملک جو ہیں وہ قرضے لے رہے ہیں، وہ انتہائی اور بالکل پیور قسم کی جو ہے وہ اس سود کی شکل کے اوپر جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ کہ وہ مضاف، جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کہ آپ ربا جو ہے ایک ایسی ویلیو کہ جس کی ویلیو بڑھتی پھر اس کے اوپر بڑھتی پھر اس کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے۔ مثلا میں 1 کروڑ روپیہ ایک بینک کے اندر جمع کرواتا ہوں اور اس کے اوپر سود لیتا ہوں، پھر اس کے اوپر سود لیتا ہوں، پھر اس کے اوپر سود لیتا ہوں، تو یہ ایک سری قسم کی جو ہے یہ ایک سود کی شکل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں آپ قرضہ حسنات یعنی قرضہ حسنات جو ہے اس کو آپ دیں، اس کی فروغ جو ہے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ ہے کہ آپ کاروبار جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ترویج چاہتا ہے کہ آپ کاروبار کے اندر آئیں، بجائے اس کے کہ آپ منی کو جو ہے وہ ہولڈ کر لیں یا اس کو کہیں آپ جمع کروا دیں بینکوں کے اندر، اس کے جو ہے وہ سود لیں۔ تو یہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے۔ لیکن آیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن بہت سارے غریب ہیں اپوزٹ، لیکن غریبوں کو جو ہے وہ آگے کچھ صورت نہیں ملتی، ان کو کوئی پاتھ نہیں ملتا، کوئی ٹریک نہیں ملتا ان کو علماء کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جس سے جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ مثلا ایک آدمی نے اپنا کاروبار اب سٹارٹ کرنا ہے، اب اس کے پاس سرمایہ کیپٹل کی کمی ہے، اب ڈیفینیٹلی وہ یا تو دوست کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا۔ رشتہ دار بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آج ہم آپ کو قرضہ دیں گے تو سال کے بعد آپ جب لٹائیں گے تو اس کی تو ویلیو نہیں رہے گی، اور یہ بات ان کی سچ ہے کہ مثلا فرض کیجیے آج 1 تولے کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، اگر آپ 1 کروڑ روپیہ لیں تو اس وقت جب آپ لون لے رہے ہیں اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 100 تولہ ہے۔ اب جب سال کے بعد آپ اس کو لٹائیں گے پیسے 1 کروڑ روپیہ، تو اب وہ جو 100 تولہ ہے وہ اب 1 کروڑ میں نہیں آئے گا، وہ ہو سکتا ہے 1.25 کروڑ میں آئے۔ اب وہ جو یعنی 25 لاکھ جو ہے اس کا نقصان ہوا، اس کا کمپنسیشن کون کرے گا؟ اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کا نقصان پورا کر دوں گا، تو اس جو وہ نقصان کو پورا کرنے کی جو شکل ہے، کیا آپ اس کو پھر سود کہیں گے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے 1 کروڑ روپیہ لے کے اس کو 1.25 کروڑ روپیہ واپس کر رہے ہیں۔ پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار اس طرح کریں کہ میں آپ کو یہ پیسے دیتا ہوں، اور دے پیسے رہے ہیں آپ، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی جو ہے وہ 100 تولہ جو ہے اس کی قیمت ہے، جب آپ مجھے واپس کرو گے تو مجھے 100 تولہ ہی جو ہے وہ آپ نے واپس کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب 100 تولہ آپ سال کے بعد اس کو واپس دیں گے تو کیا وہ کروڑ روپے میں لے کے اس کو دیں گے یا آپ کو 1.25 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑے گا اس کو لینے کے لیے؟ تو آیا وہ بھی تو ایک صورت ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا کون جواب، اس کی کیا ہے اس کی اہمیت؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ بینک سے لے رہے ہیں اور بینک کو بھی آپ اسی طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک سود کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ پیسے لے رہے ہیں اور پیسے کے اوپر جو ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ دونوں حالتوں میں اگر دیکھیں تو صورتیں جو ہیں وہ سیم ہی ہیں کہ وہاں بھی آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں پیسے زیادہ خرچ کر کے جب آپ لٹا رہے ہیں، اور بینک بھی جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ زیادہ پیسے لے رہا ہے، لیکن آپ اس وجہ سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب آپ نہ تو قرض لے سکتے ہیں اس صورت میں، اور نہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کاروبار کا جو سلسلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو علماء، شیوخ اور حکومت کو چاہیے میرے خیال میں کہ سب سے پہلے یہ جو کرنسی کی جو پرابلم ہے، ایشوز ہیں، اس کے اوپر ایک پینل بیٹھے اور ڈیسائیڈ کرے کہ آیا یہ جو ہماری کرنسی سسٹم ہے کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، تاکہ یہ ہے کہ یہ سود کا جو ہے چکر ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ صورتیں ہیں کہ عوام کو میرے خیال میں کے اندر جو ہے ان کو ایک کلیئر کٹ اور کلیئر مائنڈ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جواب دینے کی صورت میں حکومت کو اور شیوخ کو ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آفات اور مصائب سے بچائے، آمین ثم آمین۔